حسد انسان کے نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ مثال دے کر امت مسلمہ کو یہ سمجھایا ہے کہ حسد سے بچنا چاہیے۔ اور حاسد آدمی جو ہوتا ہے نا، حقیقت میں وہ اپنی ہی آگ میں جل رہا ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسان سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی کتنی اقسام ہیں اور اللہ تعالیٰ بندوں کو عذاب کس طرح دیتا ہے۔ عذاب کا صرف یہی مقصد نہیں ہے کہ عذاب دے کر اس نے جہنم میں آگ میں ہی جلانا ہے، بلکہ بعض اوقات یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے۔ جب اس کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے تو یہی غرور، تکبر، حسد، عناد، بغض اور یہ غیبت ہے، انسان ان چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور خالق کی کائنات پھر اس کی طرف جو جانے والے اسباب ہوتے ہیں اور وہ عبادات ہوتی ہیں، وہ یکسر بندے کو اس سے فراموش کر دیتا ہے۔ اور جب بندہ ان سے فراموش ہو جاتا ہے تو وہ سمجھ لے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اور اس میں ایک حسد ایسی بیماری ہے جو انسان کی نیکیوں کو جو ہے وہ کھا جاتی ہے، جس طرح آگ لکڑی کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے اور پھر لکڑی کا کچھ نہیں بچتا۔ تو حسد کی تعریفیں علماء کرام نے بھی بہت کی ہیں، مفسرین محدثین نے حسد کی تعریفیں بیان کی ہیں، لیکن ایک تعریف اشفاق احمد صاحب، انہوں نے بڑی پیاری تعریف کی ہے جو عام بندہ اس کو بڑے سمجھ سکتا ہے، آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں، کسی نے پوچھا اشفاق احمد صاحب سے کہ حسد کسے کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ حسد کا معنی یہ ہے، حسد کی تعریف یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی تقسیم سے اختلاف کرنا۔ اور حاسد آدمی کیا کرتا ہے؟ یہ اتنا کیوں پڑھ لکھ گیا، اس کو اتنا علم کیسے آ گیا، اور یہ اعلیٰ مقام پر پہنچ گیا ہے، اور اس کے پاس جائیداد بہت زیادہ آ گئی ہے، اور اس کے مکانات مجھ سے بہت اچھے ہیں، اور اس کا رتبہ مجھ سے بڑھ گیا۔ تو جب انسان اس میں پڑ جاتا ہے تو کیا ہی پیاری تعریف کی ہے کہ یہ تجھے اس میں اختیار نہیں ہے کہ اس کے پاس علم زیادہ ہے، تیرے پاس تھوڑا ہے، اس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، تیرے پاس پیسہ تھوڑا ہے، اور اس کے پاس مکانات بہت اعلیٰ ہیں، تیرے پاس یہ کم ہے۔ تو فرمایا یہ تو اللہ کی تقسیم سے اختلاف ہے۔ علم اسے اللہ نے دیا، اس نے اپنی محنت سے یہ سب کچھ بنایا ہے، دولت بنائی ہے، جائیداد بنائی ہے۔ تو بندہ جب یہ کرتا ہے کہ یہ اس کے پاس نہیں، یہ میرے پاس ہونا چاہیے، مقام اس کا بلند نہیں، میرا بلند ہونا چاہیے، تو یہ ایسی بیماری ہے کہ جس میں یہ سمجھا جائے کہ یہ اللہ کی تقسیم سے اختلاف ہے، یہ تو خالق کائنات نے اسے دیا ہے۔ ہاں، بندے کو اس پہ رشک کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ یہ دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار جو تو نے اسے عطا فرمایا وہ مجھے بھی عطا فرما، اس جیسا مجھے بھی بنا دے، جس طرح اسے نیک اولاد دی ہے مجھے بھی نیک اولاد عطا فرما، جس طرح تو نے اس کو یہ مقام عطا فرمایا مجھے بھی یہ مقام عطا فرما۔ ہاں، یہ اسے رشک کہتے ہیں۔ تو یہ بندہ اگر دعا کرے تو خالق کائنات دعا قبول فرماتا ہے، لیکن حسد جو ہے اس سے بچنا چاہیے، یہ اللہ کی تقسیم سے اختلاف بھی ہے۔ اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس بیماری سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اور معاشرے کے اندر یہ بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جس کے اندر معاشرہ جو ہے وہ تنزلی کا شکار ہوتا ہے، اور معاشرے کے اندر جب ایسے افراد آ جاتے ہیں جو اپنے ہی بھائیوں کو، اپنی ہی جماعت کے افراد کو، اپنے ہی خواہ وہ مذہبی معاملات ہوں، وہ سیاسی معاملات ہوں، وہ اقتصادی معاملات ہوں، وہ معاشی معاملات ہوں، وہ ملک کے یا اس کے اپنی جماعت کے معاملات ہوں، یا کسی ادارے کے معاملات ہیں، تو اس میں انسان دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اور عطا فرمائے گا۔ اگر وہ حسد کرے گا تو پھر وہ اپنی ہی آگ میں جلتا رہے گا، اور اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ حسد کرنے سے اس کو بہت زیادہ مل جائے گا، بلکہ وہ اللہ کا ناشکر گزار بندہ بن جائے گا۔ اور ایک یہاں میں اہم بات آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں کہ حاسد آدمی جب آپ کو پتہ چلے کہ یہ مجھ سے حسد کرتا ہے تو اس کے حسد سے بچنا بھی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار مجھے اس حاسد آدمی سے بچا، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے۔